السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ شمع رسالت کی پروانوں، اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نعت پاک کا ہدیہ نچھاور کرنے کی بھی خاص فضیلتیں ہیں۔ مختلف دور میں یعنی عہد صحابہ کرام سے لے کر آج تک بے شمار مداحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں، مختلف انداز میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ نعت نچھاور کیا ہے، لیکن ایک قصیدہ شریف ایسا ہے جو سارے عالم میں، عرب و عجم میں یکساں مقبولیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور نہ صرف لوگوں نے اسے پسند کیا ہے بلکہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اسے مقبولیت کی سند حاصل ہوئی ہے، جسے دنیا قصیدہ بردہ شریف کے نام سے جانتی ہے، جس کے لکھنے والے شیخ الاسلام حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن سعید بن حماد البوصیری ناظم قصیدہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ وہ مرض فالج میں مبتلا ہوئے، یعنی ان کو پیرالیسس ہو گیا، جس سے ان کا نصف بدن بالکل بے حس و معطل ہو گیا۔ بہت سارے اطباء سے، حکیموں سے علاج کرایا، کوئی فائدہ نہ ہوا، اور مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی کہ مصداق، روز بروز آپ جو ہے نحیف اور کمزور ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ حالت یہ ہوئی کہ صحت و تندرستی کے عود سے بالکل مایوس، متفکر اور غمگین رہنے لگے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہے، اور دعا جب اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے۔ اس کارساز حقیقی اور مسبب الاسباب نے ان کے دل میں یہ القاء کیا کہ شرف الدین، اگر تم شفا چاہتے ہو تو میرے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و مدح میں ایک قصیدہ نظم کرو۔ اسی لیے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ چنانچہ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف نظم کیا۔ جب یہ قصیدہ مکمل ہو گیا تو ایک شب جب کہ وہ سو رہے تھے، آنکھیں بند تھیں اور قسمت کی کھڑکی کھل گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہیں، اور یہی قصیدہ بردہ شریف وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سماعت سے نہایت محظوظ ہو رہے ہیں۔ جب پڑھتے پڑھتے وہ اس بیت پر پہنچے جہاں ان کی زبان سے نکلا، کم ابرت وصیبن باللمس راحتہ واطلقت عربم من ربقۃ اللمم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب یہاں پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک شیخ بوصیری علیہ الرحمہ کے پورے جسم پر پھیرا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک یمنی چادر یعنی برد یمانی آپ کو عطا فرمائی۔ جب وہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ نہ فالج ہے، نہ لقوا ہے، نہ پیرالیسس ہے، خود بالکل صحیح و تندرست ہیں، اور ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے انہیں کوئی مرض لاحق ہی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر
کرم بالائے کرم یہ کہ خواب میں سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو چادر مبارک عطا فرمائی وہ چادر واقعتاً آپ کے جسم پاک پر موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ اس پر امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا، اور اس کے بعد صبح ہوئی تو کسی ضرورت سے بازار میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا، شرف الدین، ہم تمہارا قصیدہ چاہتے ہیں، نقل کرنا چاہتے ہیں، اس قصیدے کو ہم لکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ آپ کون سا قصیدہ مبارک چاہتے ہیں؟ میں نے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، ان کی مدح میں متعدد قصائد لکھے ہیں، بہت سارے قصیدے لکھے ہیں، آپ کون سے قصیدے کی نقل چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں وہ قصیدہ چاہتا ہوں جس کی ابتدا ہوتی ہے، امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس بیت سے جو ابتدا ہوتی ہے شعر سے، امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے اس قصیدے کی اطلاع ابھی تک کسی اور کو نہیں ہے، میں نے یہ قصیدہ صرف حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حالت خواب میں پیش کیا ہے، آپ کو کیسے پتا ہو گیا کہ میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قصیدہ مبارکہ کو سنا رہے تھے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک قصیدے کو سن کر اس طرح سے جھوم رہے تھے جیسے پھلوں سے لدی ہوئی ڈالی ہوا کے جھونکے سے جھومتی ہے، تو اس وقت میں بھی اس محفل میں موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے بندے اللہ کی عطا سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مدد سے جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ سر شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قصیدے کی نقل ان کو دے دی۔ اب جب یہ قصیدہ مبارکہ انہوں نے لکھ کر دیا تو یہ بات ہوتے ہوتے ملک کے وزیر شیخ بہاؤالدین کو پہنچے۔ اب آپ دیکھیں اس زمانے کے وزراء بھی کس قدر عقیدت مند ہوا کرتے تھے، وہ نہایت ہی حسن عقیدت سے پا برہنہ یعنی ننگے پیر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس قصیدہ مبارکہ کو سنا اور اسے نہایت احترام سے اپنے سر پر رکھ کر برکت کا طالب ہوا۔ اب بات آگے بڑھی، حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قصیدے نے وہ شہرت حاصل کی اور وہ برکتیں ظاہر ہونے لگیں کہ سعد الدین فاروقی جو وزیر جو ابھی جس کا ذکر ہوا، جو بارگاہ امام شرف الدین بوصیری میں حاضر ہو کر قصیدہ جس نے سنا تھا، اس کے نائب تھے حضرت سعد الدین فاروقی۔ وہ نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک شب خواب میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ وزیر سے قصیدہ بردہ لے کر اپنی دونوں آنکھوں پر مل لو، اس کی برکت سے خداوند قدوس تمہیں بینائی عطا فرما دے گا۔ چنانچہ بتعمیل ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صبح ہی وہ قصیدہ لے کر اپنی آنکھوں سے مل لیا اور اللہ کا فضل، اس کے حبیب کے صدقے میں اللہ نے انہیں آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قصیدہ بردہ شریف جو دراصل نعت مصطفیٰ ہے، اگر اس کو کوئی آنکھوں سے لگا لے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، تو نعت مصطفیٰ کو اگر کوئی دل میں بسا لے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اس کا دل بھی یقیناً محبت رسول سے روشن ہو جائے گا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی چادر بھی عطا فرمائی تھی، اسی لیے اسے قصیدہ بردہ کہا گیا، کیونکہ چادر کو بردہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلسل اس کے اثرات مرتب ہوتے رہے ہیں، زمانہ گزرتا رہا ہے اور اس قصیدے سے فیض پانے والوں کی فہرست میں اضافہ ہوتا رہا ہے، اور اس کے فضائل اور اس کے مناقب کیا بیان کیے جائیں وہ تو اظہار بیان کی طاقت ہمارے اندر نہیں، لیکن بہت سارے ایسے بزرگان دین ہیں جو اس قصیدے مبارکہ کو بحیثیت وظیفہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، ان کا معمول ہے کہ اس کو پڑھتے ہیں۔ ان سے کچھ فضیلتیں منقول ہیں جس کو میں یہاں ذکر کر دوں، اور امید ہے کہ سامعین حضرات
اس قصیدہ مبارکہ سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قصیدہ مبارکہ لکھ کر جس مکان یا مال و متاع میں رکھا جائے اس میں چوری نہیں ہوتی اور ہر طرح کی ہلاکت سے وہ جگہ محفوظ رہتی ہے۔ اس کا پڑھنا قضاء حاجات اور حل مشکلات کے لیے بے حد نافع و مجرب ہے۔ اس کو حسن عقیدت سے پڑھ کر جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی یہ مستجاب اور مقبول ہوگی۔ شیخ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قصیدے کی شرح عربی میں بعض ابیات کی جو فوائد و تاثیرات بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی امحبت الریح من تلقاء کاظمۃ او مضى البرق فی الظلماء من ادمی۔ یہ ابیات لکھ کر ہرن کی جھلی پر لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں تو انشاءاللہ بہت جلد عربی زبان سیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے طالب علم عربی زبان سیکھنے میں ڈیفیکلٹی محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، مشکل محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا مجرب نسخہ ہے۔ اس کے بعد ایک بیت اور ہے، اس کو آپ شعر سمجھ لیجئے۔ نعم سرا طیف من اہوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالالم۔ اس کو جو شخص بعد نماز عشاء پڑھ کر سو جائے تو خواب میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ سبحان اللہ۔ اس سے بہتر ایک مومن کے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ اسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر یہ مشہور اشعار محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ان ابیات کی جو شخص مواظبت کرے گا، یعنی ان کو مسلسل پڑھے گا، وہ مصائب اور آفات سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اور جو بھی مصیبت میں مبتلا ان ابیات کو پڑھتا رہے گا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل اختیار کرے گا، اس کے مصائب فوری طور سے رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ جو شعر ہے، اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب ہم مدینے پہنچیں اور باب جبرائیل سے ہم اندر داخل ہوں مسجد نبوی شریف میں، تو بس چند قدم آگے بڑھیں گے تو بائیں طرف خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے، اور اس مکان کے دروازے پر، جو پرانا مکان ہے، اس کے دروازے پر ایک تالا لگا ہوا ہے، اس تالے پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ موقع عنایت فرمائے تو اس کو ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ الحمدللہ ہم جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہیں، یہ ہمارے اسلاف اکرام بھی اس عقیدے کے قائل رہے ہیں، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا حصہ عطا فرمائے، اور محشر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جگہ عطا فرمائے، اور اس قصیدہ مبارکہ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے، ہمارے مصائب کو دور فرما دے، ہمیں ایمان کی سلامتی دے، اور محبت رسول سے ہمارا سینہ مدینہ بنا کر محبت رسول ہی میں ہمیں جینے، محبت رسول ہی میں مرنے، اور مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما کر ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔ آئیے